اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني۔ محترم حاضرین اور جناب صدر سلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا پوسٹر میں بھی کہ اس مصالحے کی صدارت جناب عروج صاحب سرسوی عروج عالم صاحب سرسوی کو کرنا تھی، لیکن کچھ ضروریات کی وجہ سے اور مسائل کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو لہذا صدارت کے فرائض برادرم حجت الاسلام مولانا شباب صاحب سرسوی صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اور مصالحے کا وقت جو ہے وہ کافی ذرا تاخیر ہو گئی ہے، جس کے لیے ہم منتظمین معافی اور خواستگار ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بیکاری یا کوئی کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ سینہ زنی اور ماتم کی وجہ سے اور نوحے کی وجہ سے ذرا سا تاخیر ہو گئی، تو اس کے لیے بھی ہم معذرت خواہ ہیں۔ بہرحال جس حدیث کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، یہ شہزادی آل عمران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ میں آپ کے اور شعراء کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، اور ثواباً اور تبرکاً اور تیمناً جو ہے وہ چند منٹ آپ کے مجھے لینا ہے۔ جس حدیث کو میں نے عنوان تقریر قرار دیا ہے، وہ حدیث پیغمبر کی مشہور حدیث ہے اور بزبازد خاص و عوام ہے، اور اس حدیث کو نہ صرف جو ہے وہ شیعہ علماء نے لکھا ہے بلکہ بخاری نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ ارشاد پیغمبر اسلام ہو رہا ہے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے بھی اس کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور ظاہر ہے کہ جو نبی کو اذیت پہنچائے، جو نبی کو تکلیف دے، جو نبی کو تکلیف دے گا اور اذیت پہنچائے گا اور رنجیدہ کرے گا، اس کو خدا کو اذیت پہنچائے گا، اور خدا کو اذیت دینے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام میں باقی نہیں رہ سکتا۔ آج ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ عورتیں نمونہ ہیں، عورتوں کے لیے نمونہ عمل فاطمہ زہرا ہے۔ ساری دنیا کے لیے ساری دنیا کی عورتوں کے لیے آئیڈیل جو ہے وہ فاطمہ زہرا ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کا مرتبہ جو ہے وہ عورتوں میں سب سے زیادہ بلند ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ اپنے زمانے کی نہیں بلکہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ دیکھیے فاطمہ زہرا نے اپنے ذریعے اپنے زبان سے اور پیغمبر اسلام کے گھر میں رہ کر جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو فاطمہ زہرا اس وقت بھی مکے کی عورتوں کے لیے آئیڈیل تھی، مکے کی عورتوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے نمونہ عمل تھی۔ فاطمہ نے جتنی باطہارت، جتنی باقیدہ اور جتنی باعفت و عصمت حیات گزاری ہے، اس کا جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے لیے کہ فاطمہ زہرا کے مقابلے میں کوئی جو ہے وہ اتنی باعظمت خاتون ہو۔ فاطمہ کی عظمت اور فاطمہ کا مرتبہ بس اسی سے سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کون کرتا؟ فاطمہ زہرا کی تعظیم پیغمبر اسلام جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پدر بزرگوار ہیں، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے ہیں، اور تعظیم کو اٹھنے کے بعد فاطمہ زہرا کو اپنی جگہ پر بیٹھالتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ عجیب غریب اتفاق ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم کر کے پیغمبر اسلام نے دنیا کو یہ سبق دیا کہ دیکھو فاطمہ کا تقابل کسی دنیا کی اور عورتوں سے تقابل نہ کرنا، فاطمہ زہرا کے مقابلے میں کسی اور ہماری زوجہ کو بھی نہ لانا۔ فاطمہ کا اتنا مرتبہ ہے، کہیں نہیں لکھتی تاریخ کہ پیغمبر نے
کسی اپنی زوجہ کی تعظیم کی ہو، احترام کرتے تھے، احترام اپنی جگہ، زوجہ کی حیثیت سے احترام تو سب کا کیا، لیکن فاطمہ کی طریقے سے کسی کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھے، اور فاطمہ کے طریقے سے اپنی جگہ پر کسی کو نہیں بیٹھالا۔ یہ فاطمہ کی عظمت، یہ فاطمہ کے مرتبے، یہ فاطمہ کے وقار اور فاطمہ کی بلندی کی دلیل ہے کہ فاطمہ زہرا داری دنیا کی عورتوں کے لیے سردار ہے۔ اور یہی نہیں، فاطمہ زہرا کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی اصل ہے، فاطمہ زہرا اپنے باپ کی اصل ہے۔ یعنی اسی لیے تو پروردگار نے کہا تھا حدیث قدسی میں کہ اگر ساری دنیا کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو تم کو نہ پیدا کرتا، اگر فاطمہ زہرا کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو علی اور محمد تم کو پیدا نہ کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فاطمہ وجہ بقائے صرف جو ہے وہ عالمین نہیں ہے، بلکہ وجہ وجود ہے، علی بھی ہے، وجہ وجود ہے، پیغمبر اسلام بھی ہے۔ جب فاطمہ زہرا نے جو جیسی زندگی گزاری، ایک ملکۃ العرب کی بیٹی تھی اور جو ہے وہ سردار انبیاء اور خاتم النبیین کی بیٹی تھی، لیکن پیغمبر اسلام نے یہ نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا کے لیے کوئی دولت، فاطمہ زہرا کے لیے کوئی جو ہے وہ قیمتی کپڑے بنوائے ہوں، بہترین مکان بنایا ہو، اور جواہرات اور کے جو جواہرات اور زیورات کے کوئی بہت ہی زیادہ بڑے صندوق میں جو ہے وہ بھر کے چھوڑے ہو، نہیں، بلکہ فاطمہ زہرا ملکۃ العرب کی بیٹی ہوتے ہوئے فاطمہ نے قناعت کی انتہا کر دی، فاطمہ نے سخاوت کی انتہا کر دی، فاطمہ نے ساری دنیا کے عورتوں کے لیے ایک نظیر قائم کی کہ دیکھو میں ملکۃ العرب کی بیٹی ہوں، لیکن ہمارے یہاں اگر کوئی خادمہ بھی آتی ہے تو ہم ایک دن کام اگر اس سے لیتے ہیں تو ایک دن ہم خود کام کرتے ہیں۔ اور ایسی اپنے گھر میں ایسا اسکول، ایسا مدرسہ، ایسا مکتب، ایسی تربیت گاہ اور ایک ایسی یونیورسٹی چلائی ہے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں مل سکتی۔ فاطمہ زہرا کی بیٹی کی تو بات ہے، وہ تو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ فاطمہ کی گھر کی کنیز فضہ نے 30 سال تک قرآن سے باتیں کر کے اور اپنے ما فی الضمیر کو قرآن سے بیان کر کے یہ دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ جب فاطمہ زہرا کے گھر میں پلنے والی اور پڑھنے والی اور تربیت حاصل کرنے والی ایک جو ہے وہ خادمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو فاطمہ اور علی کا مقابلہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ فاطمہ زہرا نے اپنے زمانے کی عورتوں کو تعلیم کی دی، تربیت دی۔ فاطمہ زہرا حجاب میں رہ کر فاطمہ زہرا نے اپنے جو ہے وہ اپنے باپ کے، اپنے والد محترم کے اور اپنے رسول کے مشن کو آگے بڑھایا۔ نماز پیغمبر اسلام کے اوپر واجب ہوئی، لیکن پیغمبر عورتوں کی نماز پڑھ کر نہیں بتا سکتے تھے، فاطمہ زہرا نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ فاطمہ زہرا نے لباس کے متعلق جو ہے وہ اگر حکم آیا شریعت کا تو فاطمہ زہرا نے حجاب کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، مزاج کیسا ہونا چاہیے، سیرت کیسی ہونا چاہیے، شخصیت کیسی ہونا چاہیے، کمال کیسا عورت کے اندر ہونا چاہیے، عورت کی شخصیت کیسی ہونا چاہیے، عورت کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، یہ آپ کو ازواج وفات خدیجہ کی یا بیٹی سے ملے گا۔ یہ ماننا فاطمہ کی یا بیٹی بتائے گی یا خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا کی ماں بتائیں گی۔ فاطمہ زہرا نے عقیدے کی سنگ بنیاد کیونکہ شریعت نے رکھی تھی کہ ماں کے ہاتھ میں دی تھی، کیونکہ ماں تربیت دیتی ہے، ماں بچے کو پڑھاتی ہے، ماں بچے کو لکھاتی ہے، ماں بچے کو جو ہے وہ سب کچھ سکھاتی ہے۔ اور آج تک 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم کو جو ہے وہ ماں نے عقیدہ سکھایا، ماں نے عقیدہ پڑھایا، ماں نے بتایا۔ باپ ساری دنیا کی دولت لا کر اپنے بیٹے کے قدموں میں ڈال دے، لیکن جو ہے وہ بیٹے کی ماں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو دنیا بھر کی ڈگریاں دلا دی اور دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے اس کو وہ انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر اور جو ہے وہ سب سائنسداں بنا دے، لیکن باپ میں اور ماں میں فرق یہ ہے کہ جو باپ پڑھاتا ہے وہ نہیں پوچھا جاتا، جو ماں پڑھاتی ہے وہ قبر کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بول تیرا پروردگار کون تھا، بول تیرا جو ہے وہ نبی کون تھا، بول اللہ کی کتاب کیا ہے۔ تو جو ماں پڑھاتی ہے وہ قبر میں پوچھا جاتا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ باپ اپنے بیٹے کی دنیا بناتی ہے اور ماں جو وہ بیٹے کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے۔ پیغمبر نے جو فرمایا تھا کہ
الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیروں کو ہم چومیں تو ہم کو جنت مل جائے گی، نہیں، بلکہ ماں کی آغوش وہ تربیت گاہ ہے کہ چاہے تو اپنے بچے کو عقائد کی تعلیم دے کر اور مسلمات اسلامی کو پڑھا کر اور ایمان کی باتیں بتا کر اور محبت اہل بیت کا سبق یاد کرا کر چاہے تو اپنے بچے کی زندگی جنت بنا دے، اور چاہے بنی امیہ بنی عباس اور ثقیفہ کا سبق پڑھا دے، اپنے بیٹے کی دنیا بھی خراب کر دے، اپنے بیٹے کی آخرت بھی خراب کر دے اور اپنے بیٹے کو جہنم میں جھونک دے۔ آج ماؤں کے ذریعے سے ہمارا عقیدہ ملا ہے، ماؤں کے ذریعے سے ہم کو سب کچھ ملا ہے، ماؤں کے ذریعے سے یہ عزاداری کی رونق ہے، ماؤں کے ذریعے سے اور خواتین کی ذریعے سے یہ آج عزاداری کی رونق ہے۔ وہی انہوں نے سب کو بتایا، انہی نے سب کچھ ہم کو سکھایا۔ جب پیدا ہوئے تو یہی کہا ماں سے کہ ایک کان میں بچے کے اقامت کہنا، دائنے کان میں اذان کہنا اور بائیں کان میں اقامت کہنا۔ شریعت جو ہے وہ لڑکی کے اوپر 9 سال کے بعد اور لڑکے کے اوپر 15 سال کے بعد اللہ نے نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو واجب کیا ہے، لیکن عقیدے کا معاملہ ایسا ہے اب عمل 14 سال اور 9 سال کے بعد کرنا پڑتا ہے، لیکن عقیدے کا سنگ بنیاد جیسے ہی بچہ گود میں آیا ویسے ہی ایک کان میں اذان کا عقیدہ، ایک کان میں اقامت کا۔ اذان و اقامت کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، نبی کی رسالت کا اقرار، علی کی ولایت کا اقرار۔ آپ سمجھے کہ جو نماز و روزہ و عمل ہے وہ 15 سال اور 9 سال کے بعد ہے، لیکن عقیدے کا سبق جیسے ہی آیا گھر میں ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کو اپنی ذمہ داری آج بھی نبھانا ہے، آپ کو تربیت دینا ہے، آپ کو اچھا معاشرہ دینا ہے۔ اسی لیے کسی سیاسی رہنما نے کہا تھا کہ اگر مائیں اگر اچھے بچے ہم کو حوالے کر دے تو ہم ملک کو ایک اچھا معاشرہ اور اچھا سماج دے دیں۔ ماں بناتی ہے، ماں سجاتی ہے، ماں سنوارتی ہے، اور یہی نہیں تو اگر ماں یہ سب کام کرتی ہے تو ماں کا قصیدہ تو اگر کفر میدان میں پڑھتا ہے تو میرا مولا بھی اپنی ماں کا قصیدہ پڑھتا ہے کہ یاد کرو کہ جب جنگ خیبر میں تو اس نے آیا تھا، عمرو بن جنگ خندق میں آیا تھا یا مرحب آیا ہے تو اس نے کیا کہا تھا؟ مرحب نے اس نے یہی تو کہا تھا اور کہا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، کہ میں وہ ہوں اور کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ تو میرے مولا چاہتے تو بہت زبردست تقریر کر سکتے تھے، اپنی عصمت کی گواہی دے سکتے تھے، اپنی فضیلت کو ثابت کر دیتے، لیکن جو وہ گواہی دینا تھا کیونکہ دنیا میرے باپ کے اوپر الزام کفر کا لگائے گا، میری ماں کے اوپر کفر کا الزام، لہذا علی نے میدان جنگ میں کہا کہ انا الذی سمتنی، علی نے کہا کہ زرغام و آجام لیس قصورا انا الذی سمتنی امی حیدرا، اب میں شیر بے شجاعت ہوں، اگر تیری ماں نے کفر کے باوجود تیرا نام مرحب رکھا ہے تو میری ماں نے بھی عقیدے کا سبق پڑھا کے میرا نام حیدر رکھا۔ تربیت دی ماں نے، علی کو تربیت کی ضرورت نہیں تھی، علی وہاں سے علم لے کر آئے تھے، علی وہاں سے علم لدنی علی کو حاصل تھا، علی وہاں سے سارا کمال لے کر آئے تھے، تو اسی لیے تو پیدا ہوتے ہی علی نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا، توریت کی تلاوت کر کے بتایا، زبور کی تلاوت کر کے بتایا، انجیل کی تلاوت کر کے بتایا کہ دیکھو اگر علی کی ماں نے ایسی تربیت دی ہے اور ایسا بنایا ہے کہ میرے لال سب کچھ پڑھ کے سنا دے، تو علی جو لے کر آئے تھے وہ پڑھ کر سنا دیا۔ علی کی ماں نے پڑھایا نہیں تھا علی کو، اس لیے کہ معصوم جو کچھ آتا ہے وہ وہاں سے لے کر آتا ہے۔ معصوم کو دنیا میں کوئی نہیں پڑھاتا، معصوم کو کوئی دنیا میں تعلیم نہیں دیتا، امام وقت کو کوئی درس نہیں دیتا، لیکن جب تربیت کا معاملہ آ جائے تو اپنی ماں کی گواہی بھی دیتا ہے اور اپنی ماں کے کردار کو بتاتا ہے کہ ہمارے گھر کی ہماری ماں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے گھرانے سے امامت چلے گی، ہمارے گھرانے سے شرافت چلے گی، ہمارے گھرانے سے عظمت چلے گی۔ اس لیے
فاطمہ زہرا کی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور فاطمہ نے جتنا تحمل کیا، بس آخر کلام میں آپ کے مزاج کے مطابق آپ کہنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا کا فدق چھن گیا، اور ظالموں نے فدق چھین ضرور لیا، لیکن فاطمہ زہرا نے صرف یہ کیا کہ فاطمہ نے اعتداد تو کیا لیکن کسی کی نکسیر بھی نہ پھوٹنے دی۔ ارے اس بیوی کو نبی کی فاطمہ کے مقابلے میں نہ لانا کہ جس کی وجہ سے 18,000 مسلمان جنگ جمل میں کٹ گئے۔ معلوم ہوا فاطمہ مسلمانوں کو زندگی دینے آئی تھی، اور رسول کی نام نہاد زوجہ مسلمانوں کی زندگی چھیننے آئی تھی۔ مسلمانوں کو 18,000 کٹوا دیا، لیکن فاطمہ زہرا نے فدق چھین لینے کے بعد، جب چھن گیا فدق ثقیفہ میں چھین لیا گیا پہلے خلیفہ نے، تو فاطمہ نے قرآن سے اپنا مقدمہ لڑا اور ثابت کر دیا کہ دیکھو تم نے کہا تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، تمہیں کتاب خدا نہیں کافی ہے، قرآن تم کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن میں قرآن کی آیات پڑھ کر وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ داؤد اور جو ہے وہ اور دیگر وراثت والی آیتوں کی تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ میرے بابا نے کہا تھا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن تمہارے پاس نہیں ہے، قرآن فاطمہ کے پاس ہے، قرآن علی کے پاس ہے۔ قرآن تم کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے قرآن نہیں پیش کیا، جعلی حدیث پیش کی۔ فاطمہ زہرا نے قرآن سے اپنا استدلال کیا، اپنے فدق پہ دلیل لائیں، لیکن فاطمہ نے فدق کے لیے جو ہے وہ کسی کی نکسیر بھی نہ پھوٹنے دی، کسی کا قطرہ خون بھی نہ جاری ہونے دیا۔ تو سوچو کہ یہ اسی ماں کی بیٹی ہے کہ جس نے راہ اسلام میں پوری اپنی دولت خرچ کر دی، جس کا قرآن نے قصیدہ پڑھا اور قرآن نے مدح سرائی کی کہ جب تم کو ہم نے تندرست پایا تو ہم نے تم کو مال خدیجہ سے جو ہے وہ غنیمہ مال خدیجہ سے ہم نے تم کو جو ہے وہ مالا مال کر دیا، اور ہم نے دولت تم کو عطا کی۔ تو فاطمہ کی عظمت اور فاطمہ کی بزرگی، نہ خادمہ کا جواب لایا جا سکتا فاطمہ کی، نہ اسما کا جواب لایا جا سکتا ہے فاطمہ کی خادمہ کی، نہ فضہ کا جواب لایا جا سکتا ہے۔ زینب کی تو دور کی بات ہے، زینب تو عصمت میب کی بیٹی ہے، باپ بھی معصوم، نانا بھی معصوم، ماں بھی معصومہ۔ بس ایک کام سن لیجئے، اچھا مجھے میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ کہ کون ایسا باپ ہے 12 اماموں میں کہ جس کے 2 بیٹے معصوم ہوں؟ بس آخر کلام کبھی اس رخ سے بھی سنیے بھائی، کوئی بتائیے 12 اماموں میں کوئی ایک امام بتا دیجئے کہ جس کے 2 بیٹے امام ہوں۔ صرف میرا مولا علی ہے کہ جس کے 2 بیٹے امام، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے۔ یہ شاید اگر صرف ایک اولاد کو اگر امامت مل جاتی تو کیونکہ باپ کے تابع ہوتی ہے، لہذا علی کے کھاتے میں امامت امام حسن چلی جاتی، لہذا کیونکہ فاطمہ کو رنجیدہ ہو سکتی تھی کہ میرے حصے میں امامت نہیں آئی، اسی لیے پروردگار نے اگر حسن کی امامت علی کے کھاتے میں رکھی تو حسین کی امامت فاطمہ زہرا کے کھاتے میں رکھی۔ اس لیے فاطمہ زہرا کے حصے میں 2 امامتیں آئیں، ایک امامت فاطمہ کے حصے میں اور ایک بیٹے کی امامت آئی علی کے حصے میں۔ تو بیٹیاں بھی 2 باکمال دی۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، زینب کا مطلب یہ کہ باپ کی زینت ہے، تو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، ایک کا نام زینب ہے۔ اگر زینب علی کی زینت ہے تو ام کلثوم فاطمہ زہرا کی زینت ہے۔ تو کنیزیں بھی 2 عطا کی، ایک کنیز کا نام فضہ اور دوسری کنیز کا نام اسما۔ ایک فضہ ایک اگر علی کا کمال مانو گے تو ایک فاطمہ زہرا کا شاہکار ماننا پڑے گا۔ تو بہت فضائل کی کوئی کمی نہیں ہے، فضائل لامحدود ہیں۔ مقال شاعر کے کہ گفتگو
تیرے فضائل پر مسلسل ہوگی، چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، فاطمہ زہرا جیسی صابرہ، فاطمہ زہرا جیسی تحمل کرنے والی، فاطمہ جیسی برداشت کرنے والی ہے کہ فدق کے لیے، فدق کے خرمے کے باغ کے لیے فاطمہ نہیں لڑنے گئی تھی اور مقدمہ نہیں لڑا، بلکہ فاطمہ اپنے غریبوں کے لیے کہ جن سے فدق کے آمدنی سے پیٹ پلتا تھا، جن کے گھروں میں فدق کی آمدنی سے چراغ جلتا تھا اور جن کو لباس ملتا تھا فدق کی آمدنی سے، فاطمہ ان کے لیے مقدمہ لڑنے گئی۔ اور ان کو، جن لوگوں نے فاطمہ زہرا کو جھٹلانے کی کوشش کی، ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں اپنے استاد کے پاس گیا بغداد میں، اور میں نے کہا استاد ایک سوال بہت پریشان کرتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا کیا سوال ہے؟ کہا کہ یہ پوچھنا ہے کہ بنت رسول، زوجہ بطول، زوجہ امیر المومنین فاطمہ زہرا اپنے دعوے میں سچی تھی؟ کہا ہاں فاطمہ صدیقہ تھی، اپنے دعوے میں سچی تھی۔ تو کہا استاد پھر ابو بکر نے فاطمہ زہرا کو فدق واپس کیوں نہیں کیا؟ کہا کیسی بات کر رہا ہے، اگر فاطمہ زہرا کو اس وقت نہ جھٹلاتا اور جب وہ فدق دے دیتا تو دوسرے دن جب فاطمہ اپنے شوہر کی امامت کا مقدمہ لاتی ہے تو ان کو خلافت بھی واپس دینا پڑتی فاطمہ زہرا کے کہنے پر۔ اس لیے جان بوجھ کے فاطمہ زہرا کو جھٹلایا گیا، لیکن فاطمہ نے وہ خطبہ دیا اور وہ تقریر دی کی کہ اگر لوگ علی کی نہج البلاغہ کے خطبات کا کلمہ پڑھے تو فاطمہ زہرا کے ایک خطبے کا دنیا جواب نہ لا سکے۔ شاعر نے کیا بہترین کہا تھا، نہ منصف مطمئن ہے فیصلوں سے اور نہ سائل ہی، نہ منصف مطمئن ہے فیصلوں سے اور نہ سائل ہی، الہی قہر ہے دن رات کی ذہنی اذیت ہے، نہ جانے کس گھڑی سچی گواہی رد ہوئی تیری عدالت کا مقدر آج تک جھوٹی شہادت ہے۔ بس دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ شعراء حضرات جو سال بھر ہمارے لیے مجمع بلاتے ہیں، ہم خطبہ کے لیے، ہم ذاکرین کے لیے، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے۔ یہ ان کی مسند ہے، یہ ان کی جاگیر علم و ادب ہے، تو یہ آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سب تشریف فرما ہیں۔ تو بس میں آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگارا ہم سب کو اہل بیت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہماری ماں اور بہنوں کو عفت و عصمت کے ساتھ اچھے بچوں کی تربیت کا سلیقہ اور شوق عطا فرما۔ پروردگارا ہماری ماں بہنوں کو حجاب اسلامی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہماری ماں کو توفیق عطا فرما کہ اتنے مضبوط عقیدے کے بچوں کو دنیا کے سامنے پیش کریں ہے کہ دنیا کے ظالم تھک جائیں لیکن ولایت علی کا وہ سودا ان سے نہ چھین سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔